عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا عمران صاحبہ کے کیسز میں کیا ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سے 3 ماہ پہلے بھی میں اس فورم پر آیا اور فار دا فرسٹ ٹائم اس فورم پر میں نے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جیل میں جو ہونے والی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہیں، اسپیشلی جو سولیٹری کنفائنمنٹ کی ان کی شکایت آئی، میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی بریفنگ آپ لوگوں کے آگے رکھی اور اس سولیٹری کنفائنمنٹ کے ایشو کو لے کر آج وہ دن آیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ریسکیو کے لیے آئی، ایک بڑا ویل ریزنڈ آرڈر پاس کیا، اور اس آرڈر کو وی ہیو وٹنسڈ ان دا لاسٹ 2 days۔ کافی کچھ آپ سوشل میڈیا پہ اس وقت آلریڈی اویلیبل ہے، بہت کچھ آلریڈی کہا جا رہا ہے، اس وقت آپ سن چکے ہیں کہ اٹ از بلیٹنٹ brazen violation of very clear orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے حکم کی کمپلائنس یا ان کو اوبے نہیں کیا جاتا، مگر آنریبل ججز جانتے ہیں، طریقہ کار موجود ہے، میتھڈالوجی موجود ہے، ان کے علم میں ہوتی ہے کہ پھر جب نہ کہنا مانا جائے تو اس کو کیسے منوایا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا آج بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا اور تھوڑی سی گفتگو عمران خان صاحب کے حوالے سے آج کرنا چاہوں گا جو شاید پہلے نہیں کی۔ میرا عمران خان صاحب کے ساتھ جو لیگل ریپرزنٹیشن کا پروفیشنلی ایک ریلیشن شپ کا آغاز ہوتا ہے وہ 2022 میں ہوتا ہے، اور 2022 میں وہ کہتے ہیں میری پہلی ملاقات میں کہ مجھے خدشہ ہے کہ 3 سے 4 کیسز شاید میرے اوپر جھوٹے، بے بنیاد، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور سکور سیٹلنگ کے لیے میرے اوپر شاید رجسٹر ہو جائے۔ ان کو کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو فگر تھا وہ 3-4 نہیں، وہ 300-400 کا فگر تھا جو کیسز بننے تھے اور جو کیسز لڑے جانے تھے۔ مگر یہ 2022، 2023، 2024، 2025، 2026 اگست آ گیا ہے، 400 کے قریب کیسز لڑے گئے، 400 کے قریب کیسز میں ٹرائلز لڑے گئے، پٹیشنز دائر ہوئیں، اپیلز میں آئے، ضمانتوں میں آئے، بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں آئے، جیل ٹرائل میں آئے، اڈیالہ ٹرائل میں آئے، انفیئر ٹرائل میں آئے، مگر جتنے بھی مقدمے لڑے بائی دا بک لڑے، جتنے بھی مقدمے لڑے ایک فیئر ریپرزنٹیشن ہوئی عمران خان صاحب کی طرف سے۔ عمران خان صاحب نے کبھی وہ ٹیکٹکس نہیں استعمال کیے، نہ ہی کبھی ہدایت دی، نہ انہوں نے کوئی ایکسکیوز بنایا، نہ کبھی کوئی میڈیکل گراؤنڈ کبھی کوئی ریز کی، اور ہمیشہ یہی کہا کہ آئی ایم فٹ، ہیل اینڈ ہارٹی، مقدمے بنتے جا رہے ہیں، میرا بہت سٹیمنا ہے، آپ اپنے سٹیمنے کی بات کریں تو کوئی فکر نہیں، ان کیسز کو فائٹ کرتے جائیں۔ اور جو انہوں نے کیا وہ امپاسبل تھا، ان مقدموں کو فیس کرنا یہ ہیومنلی لیگلی پاسبل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس، لوگوں کے اوپر 3 مقدمے بن جائیں، 4 بن جائیں، 8 بن جائیں، یا ملک چھوڑ جاتے ہیں، یا ہمت ہار بیٹھتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں سکت رکھتے ان مقدموں کی لڑنے کی۔ تو یہ ایک ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا کہ کرکٹ کی گراؤنڈ نہیں تھی یہ کورٹ روم بیٹلز تھی، یہ جھوٹے کیسز تھے اور جھوٹے کیسز کا ایک پلندہ تھا، مگر انہوں نے ان آل فیئرنیس، میں کل ایک کرکٹ کی ایک ریل دیکھ رہا تھا کیونکہ ان کا تعلق کرکٹ سے ہے تو کرکٹ کی بات ہو، وقار یونس نے بڑا تیز گیند کرایا اور ایل بی ڈبلیو کر دیا سری کانت کو۔ سری کانت نے پروٹیسٹ کیا کہ میرا بیٹ انوالو تھا ایل بی ڈبلیو سے پہلے، امپائر نے آؤٹ دے دیا، اینڈ سری کانت واکڈ آؤٹ، بٹ ہی واز ویری اپسیٹ کہ انفیئر ہوئی یہ بات۔
तो इमरान खान स्टॉप्ड हिम और उसे कहा वापस आओ, दोबारा बैटिंग करो, और अगली गेंद पे श्रीकांत दोबारा आउट हो गए। तो जैसे क्रिकेट में फेयरनेस रही, वैसे ही फेयरनेस एक्सपेक्ट की जाती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। ये थोड़ी बात है कि 400 मुकदमे लड़ लिए, मगर अब हालात जब ये हो जाएं कि वकालतनामे भी नहीं देंगे लड़ने के लिए और जमानतें भी नहीं लगाएंगे ताकि जमानत पर बाहर आ जाओ, मेडिकल ग्राउंड भी नहीं एंटरटेन करेंगे, मेडिकल ग्राउंड पर बेल भी नहीं ग्रांट होगी, जेल मैनुअल्स की भी कोई कंप्लायंस नहीं होगी, जेल रूल्स को भी हवा में उड़ाया जाएगा, आइन को भी नहीं देखा जाएगा, अदालती ऑर्डर्स भी नहीं देखे जाएंगे। ये पाकिस्तान की मोस्ट इम्पॉसिबल लीगल रिप्रेजेंटेशन, ये पाकिस्तान की मोस्ट चैलेंजिंग लीगल रिप्रेजेंटेशन है कि जिसमें समझ नहीं आती रहनुमाई आए तो कहां से आए, कौन सी किताब से आए, कौन सी प्रेसिडेंट से आए, या कौन सी अदालत है जो रेस्क्यू को आए इन दिस सिचुएशन, जहां पर सब दरवाजे एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। बुशरा इमरान साहिबा, उनकी एहलिया, उनके साथ भी यही ट्रीटमेंट है, उनके साथ भी आई की कॉम्प्लिकेशन है, उनके साथ भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। मेरी इस साल 2 मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब के साथ, एक फरवरी में जिस सारी गुफ्तगू का टॉपिक और डिस्कशन ये थी कि मेरी आंख के साथ जानबूझ के ये किया गया जिससे मेरी आंख की बिनाई चली गई। उसके 2 महीने के बाद दोबारा अंदर जाता हूं तो सिचुएशन पहले से भी बुरी होती है और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की शदीद शिकायत होती है, और उस शदीद शिकायत में बड़े तरीके हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को दूर करने के, रिलीफ देने के। आप नहीं मिलाना चाहते फैमिलीज को ना मिलाएं, आप नहीं मिलाना चाहते वकला से ना मिलाएं, और तरीके हैं। पढ़ने के लिए अखबार दे दें, पढ़ने के लिए किताबें दे दें, देखने के लिए टीवी दे दें, सुनने के लिए रेडियो दे दें, बात कराने के लिए व्हाट्सएप पे बात करा दें उनके बेटों से। जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और 300-400 मुकदमात में उनकी प्रोफेशनल केसेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनसे मुलाकात हो जाए। मगर एक एक करके ये सब के सब जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, he has been disentitled to all of them। देखिए, ये 74 इयर्स की एज एक एडवांस्ड एज होती है। कभी मेडिकल की ग्राउंड 250-300 केसेस में नहीं रेस की, और मेडिकल की ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, ये हम नहीं कह रहे, ये अडयाला जेल के डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये उनकी रिपोर्टें कह रही हैं कि दिस इज द करंट सिचुएशन, this is the situation of heart, this is the situation of blood pressure, this is the situation of eye, this is the situation of his anxiety, and all of this is being caused due to solitary confinement। हमने कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब भी रुजू किया गुज़िश्ता 1-1.5 साल में, सख्त मायूसी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ना कोई पटिशन है तो वो नहीं लगती, ऑब्जेक्शंस है तो वो रिमूव नहीं होते, पटिशन लगाना है तो वो नामुमकिन काम है, और रिलीफ लेना तो एक ख्वाब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए। वो रिलीफ जो बनती है, जो डिजर्व करते हैं, जो आप इंटाइटल्ड हैं, एक खातून इंटाइटल्ड है इमा के मुकदमे में, या एक 74 साल का शख्स मुस्तहिक है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एज, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स। ये बात याद रहे, मेरी तो टिप्स पे कोई दहशत गर्दी के मुकदमे में कॉन्विक्ट नहीं है इमरान खान साहब, 7-8 नहीं लगी हुई कि मुलाकात नहीं करानी, कोई नेशनल थ्रेट नहीं है वो। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कोई नेशनल सीक्रेट या नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है उनको, किसी से मिलवाना नहीं है, बात इधर से उधर ना हो जाए।
ایسا تو کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں. یہاں تو القادر کا کیس ہے, ایک توشہ خانہ توفوں کا کیس ہے. یہ کیس کوئی کیس نہیں ہوتے, اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز کو بھی لائیں نا, ہمیں موقع تو دیں ان کیسز کو بھی ایک دفعہ, ان کو بھی کہ ہم نبڑ لیں ان کیسوں سے بھی. جا اتنے کیے تو کسی بھی دن موقف یہ نہیں رہا کہ مقدمے ختم کر دو اور باہر نکالو. موقف تو یہ رہا ہے کہ علاج کرا دو, موقف تو یہ رہا ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ دور کر دو. مقدمے بنانا آپ کا پریروگیٹو ہے, آپ بناتے جائیں, ہم لڑتے جائیں گے. ہم نے پہلے بھی لڑے ہیں, ہم اور بھی لڑ لیں گے. دیٹس ناٹ این ایشو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سے 2 ہفتے پہلے بہت تفصیل سے ایک بہت اہم پٹیشن سنی ہے. سولیٹری کنفائنمنٹ پر فیصلہ محفوظ ہے. مسٹر جسٹس خادم حسین سمرو صاحب نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ دے کر سب کو, سرکار نے بہت کوشش کی کہ وہ کیس نہ سنا جائے, اس کو ریلیف ان کو نہ ملے. مگر اس فیصلے کے بعد بھی ہونے والے جو ایونٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کہ روزانہ صبح شام حالات اور سچویشن بدلتے رہے. لٹرلی مجھے تو مثالیں تو بہت آتی ہیں ایسے, یہ کہ کوئی حکومت کہے آئے ہمارے پیچھے گاڑی پر رائٹ کا انڈیکیٹر دے کے تو خود لیفٹ مڑ جائیں اور آپ رائٹ مڑ جائیں. تو ہوا تو کچھ ایسے ہی ہے.